أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 5 جس کا نام ہے السؤال عن المعلومات الہامۃ قسط 1 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج تاریخ ہے 16 اکتوبر سال 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق کا نام ہے السؤال عن المعلومات الہامۃ۔ اس کا معنی ہوگا کہ خاص معلومات کے متعلق سوال، خاص معلومات کے متعلق سوال، یعنی کسی خاص موضوع کے اوپر سوال کیا گیا۔ سبق کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ سبق کے اندر ایک چھوٹی سی کہانی بتائی گئی ہے، ایک باپ اور بیٹے کے درمیان کی بات چیت ذکر کی گئی ہے۔ سبق کا عنوان جو ہے اسی سے متعلق باپ بیٹے کے درمیان میں بات چیت ہوتی ہے، اور اسی کے پر ہمارا پورے سبق کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک باپ پورے شروع اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بچہ اسکول سے آتا ہے شام کے وقت، اور اس کے والد گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے والد اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی کتاب پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کن موضوع پر کتابیں آپ کے پاس ہے۔ بچہ اس کے جواب دیتا ہے۔ پھر والد کچھ بچے کو سوال کرتا ہے کہ ہمارے ملک کا نام کیا ہے، یا ہمارے صوبے کا نام کیا ہے، تاج محل کس نے بنایا، اور ریل گاڑی کا انجن، ہوائی جہاز اور یہ کشتی وغیرہ کس نے بنائی۔ اسے بہت سے سوالات کرتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو۔ پھر بچہ اپنی بات رکھتا ہے کہ مجھے یہ بننا ہے مستقبل میں آگے جا کر۔ وہ سب باتیں اس سبق کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس سبق کے الفاظ معانی سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور آپ اسے اپنی کاپی کے اندر لکھ بھی لیں۔ تو آئیے، ہمارے اسکرین کے اوپر الفاظ معانی موجود ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے المعلومات الہامۃ، اس کا معنی ہوگا خاص معلومات، خاص معلومات۔ آگے ہیں امتحنہ، امتحنہ، اس کا معنی ہوگا اس نے اس کا امتحان لیا، یعنی باپ نے بیٹے کا امتحان لیا، اس نے اس کا امتحان لیا۔ آگے ہیں عدد، معنی ہوگا اس نے شمار کیا یا اس نے گنا۔ گننا، شمار کرنا، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ کسی بھی چیز کو گننا، پیسے گننا، یا جنگلات میں درختوں کو گننا، کسی بازار میں گئے تو دکانوں کو گننا، کسی بھی چیز کو گنیں گے اسے عربی میں کہیں گے عدد۔ مثال کے طور پر یوں اگر ہمیں کہنا ہے عربی میں کہ زید نے دکانوں کو گنا، تو عربی میں کہیں گے عدد زید دکاکن۔
عدد زید دکاکین، یعنی زید نے دکانوں کو گنا۔ اگر یوں کہنا ہے کہ حامد نے بہت سی کاروں کو گنا، کار موٹر کار، تو کہیں گے عدد حامد سیارتن، کہ حامد نے بہت سی کاروں کو گنا۔ جی آگے ہیں الاسئلۃ، اور بازو میں لکھا ہے اس کے برابر السؤال۔ اس کا معنی ہوگا اسئلۃ یعنی سوالات، سوال کی جمع ہے اسئلۃ، اور اس کا واحد ہے سوال۔ اردو میں بھی سوال کہیں گے، عربی میں بھی سوال کہیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ عربی میں سوال کی جمع اسئلہ آتی ہے اور اردو میں سوال کی جمع سوالات آتی ہے۔ البنائی، البانی، البانی کا معنی ہوگا بنیاد ڈالنے والا، بنانے والا۔ بنیاد یعنی کسی چیز کا فاؤنڈیشن تیار کرنے والا۔ مثال کے طور پر ہماری اسکول ہے، تو بھائی ہماری اسکول کا بانی کون؟ تو جس زمانے میں اس کے بانی ہوں گے ان کا نام کیا؟ انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، استھاپنا کی انہوں نے، گویا کہ۔ آگے ہیں القاطرۃ، معنی ہوگا ریل گاڑی کا انجن، ریل گاڑی کا انجن۔ آگے ہے صعب، مشکل، صعب یعنی مشکل۔ ثغور، ثغور معنی ہوگا سرحدیں، ملک کی سرحدیں ہوتی ہیں نا، اسے کہیں گے ثغور، اور واحد ہوگا ثغر یعنی سرحد، ایک سرحد۔ لا نعلم معنی ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ لا تطبخن، لا تطبخن معنی ہوگا تم سب عورتیں نہیں پکاتی ہو، تم سب عورتیں نہیں پکاتی ہو۔ لا تظلمون معنی ہوگا تم پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے، تم پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اسی لائن کا کالم کا آخر ہے، آخر سے پہلا ہے لا تأکلانی، لا تأکلانی، اس کا معنی ہوگا تم دونوں نہیں کھاتے ہو، تم دونوں نہیں کھاتے ہو، یہ اس کا معنی ہے، لا تأکلانی، تم دونوں نہیں کھاتے ہو۔ الصیغ الخمسۃ، پانچ شکلیں، پانچ شکلیں الگ الگ، کسی ایک چیز کی الگ الگ مختلف شکلیں ہوں اسے بولیں گے صیغہ۔ یہاں پر مراد ہے گردان کا صیغہ جو عربی میں ہوتی ہے فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، اس طرح اخیر تک 14 ہوتے ہیں۔ ان 14 کو آپس میں کہیں گے یہ فلانے مصدر کے صیغے ہیں۔ ذات مسائن معنی ہوگا ایک شام، ذات مسائن یعنی ایک شام۔ فناء البیتی، فناء البیتی معنی ہوگا گھر کا آنگن، گھر کے باہر کا جو صحن ہوتا ہے۔ عام طور پر دیہاتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، شہروں میں تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ دیہاتوں میں گھر کے باہر ایک بڑا آنگن ہوتا ہے کچی زمین کا، یا لیپ کر اسے درست بھی کر لیا ہوتا ہے بہت سی جگہ پر۔ اور اگر سوچا جائے تو آج کے دور میں گاؤں میں بھی یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ الموضوعات،
الموضوعات اس کا معنی ہوگا مضامین اور واحد ہوگا مضمون۔ بنا، بنا کا معنی ہوگا اس نے بنایا، اس نے بنایا۔ بنا زید بیتن، زید نے مکان بنایا۔ بنا زید محلا، زید نے محل بنایا۔ بنا کا معنی ہوگا بنانا۔ الطائرۃ معنی ہوگا ہوائی جہاز، ایروپلین، گجراتی میں کہیں گے ویمان۔ السفینۃ اور اس کی جمع آئے گی سفن، سفینۃ کا معنی ہوگا کشتی، پانی پہ چلنے والی کشتی۔ آگے ہیں یحرسون، معنی ہوگا وہ حفاظت کرتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جندی سپاہی، سولجر، ہمارے دیش کی، ہمارے ملک کے جو سرحدوں پر حفاظت کرنے والے فوجی ہوتے ہیں انہیں عربی میں کہیں گے جندی یعنی فوجی۔ پولیس کو کہیں گے شرطتن اور سپاہی کو کہیں گے، سولجر کو کہیں گے، سینک کو کہیں گے جندی۔ لا تشرب معنی ہوگا تو نہیں پیتا ہے، تو نہیں پیتا ہے۔ لا تکسرون معنی ہوگا تم نہیں توڑے جاتے ہو، تم نہیں توڑے جاتے ہو۔ یہ مجہول کا صیغہ ہے، یہ آگے گرامر میں ہم سیکھیں گے۔ لا تحرسن، لا تحرسن کا معنی ہوگا تم سب عورتوں کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے، تم سب عورتوں کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے۔ لا یحفظن معنی ہوگا وہ عورتیں حفاظت نہیں کرتی ہیں، وہ عورتیں حفاظت نہیں کرتی ہیں۔ آخری ہے الجائزۃ الثمینہ، الجائزۃ الثمینۃ معنی ہوگا بڑا انعام، بڑا انعام۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے الفاظ جو تھے اس کے معنی ہیں اور یہ الفاظ ہیں۔ ان الفاظوں کو آپ لکھیں اور انہی کے سامنے اس کے معانی کو لکھیں۔ پہلے اس طرف والا پورا کولم لکھ لے، دائیں طرف والا، اس کے بعد بائیں طرف والا کولم لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔